تو جی ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. پوسٹ گریجویشن کی جو ٹریننگ ہے یا ریزیڈنسی ہے وہ ہے میری آج کل چل رہی. تو اب ہاسپٹل چاہ رہے ہیں تو اب وہاں جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا سین ہے. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ڈاکٹر کامران صاحب آ رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے. یہ ڈاکٹر بلال صاحب ہیں اور ڈاکٹر حافظ الحیب صاحب آ رہے ہیں. لو جی انرجی ڈرنک پیتے ہوئے سارے افراد جو ہیں ڈاکٹر صاحبان انرجی ڈرنک پی رہے ہیں. یہ ذرا انرجی ڈرنک دکھائیں ڈاکٹر رحیب صاحب. میں ادھر ٹرانسفر کر رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غربت کا اتنا برا حال ہے کہ یہ بھی ٹرانسفر ہونی ہے. باقی گھر جا کے پینی ہے. اس میں پانی ملا کے اس نے بار بار پیتا رہنا ہے. گرمی کا توڑ. اوکے تو ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں ہم لوگ اور روم کی طرف جا رہے ہیں اب جہاں ہمیں جا کے سرجری پرفارم کرنی ہے ڈاکٹر مظہر صاحب کے ساتھ. تو ماشاء اللہ سے بڑھاپا شاید آنے لگ گیا ہے کیونکہ ہاسپٹل آنا تھا تو اسٹیتھوسکوپ پہن کے آنا تھا تو غلطی سے جو ہے وہ یہ نیک بینڈ پہن کر آ گیا ہوں آج. ابھی ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ یار تمہاری ویڈیوز جو ہیں اس میں انگلش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اردو بھی ساتھ ساتھ تم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس کو ذرا اوائڈ کیا کرو. تو یہ ہے کہ میں نے ویڈیوز جو بناتا ہوں اس میں میری کوشش مینلی یہی ہوتی ہے کہ میں اردو میں اس کو شوٹ کروں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں. لینگویج بیریئر کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ پاتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اردو میں یا پنجابی میں وہ چیزیں سمجھا دی جائیں. انگلش میں بولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے کمیونیکیشنز کے جو میڈیم ہیں اس میں انگلش یوز کی جا رہی ہوتی ہے اور جن انسٹیٹیوشنز میں آنا جانا ہے یا جہاں پر ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں موسٹلی انگلش کے ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ منہ سے جو ہے وہ ورڈز وہ انگلش میں نکل جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی چونکہ وہ ذہن میں چیز آ جاتی ہے تو ساتھ ہی میں فوراً اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمپلیٹلی اردو پہ آ جائیں گے تاکہ جو ہے نا سب لوگوں کو آسانی ہو جائے. ہاسپٹل ہو گیا آف اور اب مجھے جانا ہے پنجاب سیکٹریٹ. وہاں پہ میرا ایک کام ہے سرکاری وہ کرنے کے لیے وہاں کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ سے سیکٹریٹ جا کے ملتے ہیں. ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے, بڑی مزے کی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں جو ہے وہ انسان مختلف فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ کسی کا دکھ کا سماں ہوتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کے یہاں خوشی کا سماں ہوتا ہے, کسی کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے. اوکے تو جی سیکٹریٹ سے فارغ ہو کے میں آ گیا تھا اور اس ٹائم میں پنجاب یونیورسٹی آ گیا ہوں اور ایگزام سر پہ ہیں تو اس میں جو ہے وہ پڑھنا بالکل عین موقع بھی ہوتا ہے. تو یہاں لائبریری آ گیا ہوں میں اور لاہور کی چند جگہیں جو مجھے پسند ہیں ان میں پی یو کی مین لائبریری ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پارٹیشن کے بعد سے اب تک کے سارے اخبارات وغیرہ میگزینس اور بہت ساری بکس ہیں یہاں پر تو وہ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اگر پاسبل ہوا تو آپ کو اندر کا بھی ایک نظارہ کرواتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی جن چیزوں پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے اس میں سر فہرست اس کی اسٹیٹ آف آرٹ مرکزی لائبریری ہے جو کہ نیو کیمپس میں انڈر پاس اور جامع مسجد کے درمیان واقع ہے. یہ ایک ہائی پروفائل ریسرچ لائبریری ہے جو کہ طلباء اور ریسرچرز کے لیے جنت سے کم نہیں. اس کا فزیکل کلیکشن 6 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے جبکہ ہزاروں آن لائن ریسورسز کی بھی ایکسیس موجود ہے. اس لائبریری میں ہر اہم موضوع پر کتب رسائل و جرائد ریفرنس بکس ٹیکسٹ بکس اور ہیلپنگ بکس موجود ہیں. تھیسز مینوسکرپٹس اور اخبارات اس کے علاوہ ہیں. لائبریری کے تمام کلیکشن کو کمپیوٹرائزڈ کیٹلاگ کے ذریعے ایک کلک سے سرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے انفارمیشن ریسورس سینٹر میں ہر اہم موضوع پر ریفرنس بکس موجود ہیں مثلا ڈکشنریز انسائکلوپیڈیاز ایئر بکس ڈائریکٹریز بیبلیوگرافیز بایوگرافیز ہینڈ بکس مینولز انڈیکسز ایبسٹریکٹس گزٹیئر اور ایٹلسز. اس کے علاوہ گیٹ سیٹ ٹوفل جی آر ای آئلس این ٹی ایس وغیرہ کا رچ کلیکشن بھی موجود ہے.
کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری اور انٹرویو کے حوالے سے اسپیشل کلیکشن بھی اس سیکشن کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس سیکشن میں ٹریننگ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں طلباء کی ریسرچ اینڈ ریفرنس کیوریز کو ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کے مطلوبہ میٹیریل کو ڈھونڈنے میں مدد کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو LED پر ٹریننگز کے ذریعے اپنی مدد آپ کے قابل بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ سیکشن ریسرچرز کو لائف لانگ لرنر بننے میں ان کی پریکٹیکلی مدد کرتا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر تمام انگلش کلیکشن کو سبجیکٹ وائز رکھا گیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر الماری پر یوزر گائیڈ اور ٹیگ سے رہنمائی کی گئی ہے۔ لیٹسٹ کمپیوٹرز پر مشتمل انٹرنیٹ لیب بھی گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے، جہاں طلباء اپنی اسائنمنٹس اور HEC ڈیٹا بیسز کی ریسرچنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ مشہور ڈیٹا بیسز میں پروکویسٹ، JSTOR، سائنس ڈائریکٹ، ACM، IEEE، بائلے بلیکویل، سپرنگر لنک، ASTM اور ایمرالڈ شامل ہیں۔ اس کے سیریل سیکشن میں اخبارات، میگزین، رسائل و جرائد اور بطور خاص ریسرچ جرنلز موجود ہیں۔ یہاں تقریباً تمام پاکستانی مشہور اخبارات آتے ہیں، جن کی پرانی کاپیاں باقاعدہ بائنڈ کرا کے رکھی جاتی ہیں۔ اخبارات کا سب سے بڑا آرکائیول کلیکشن اسی لائبریری میں موجود ہے، اور بعض اخبارات کا تو 1954 سے لے کے آج تک کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ 60 کے قریب انٹرنیشنل ریسرچ جرنلز بھی پرچیز کیے جاتے ہیں۔ اسی فلور پر یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے 25,000 سے زیادہ کا کلیکشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زائد گورنمنٹ پبلیکیشن بھی اس سیکشن کا حصہ ہیں۔ چائنیز کارنر میں چائنیز لینگویج اینڈ گرامر، آرٹ اینڈ کلچر، پینٹنگز، لٹریچر، ہسٹری اور طب کے حوالے سے کلیکشن رکھا گیا ہے۔ چائنیز لینگویج کورس کرنے والے طلباء اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں کی اسلامک آرٹ گیلری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مشہور خطاط جناب سعید احمد بودلہ صاحب کے فن پارے شائقین آرٹ کے لیے ذوق تسکین کا باعث ہیں۔ اس لائبریری میں میٹنگ ہالز اور 2 بڑے آڈیٹوریم بھی موجود ہیں، جہاں یہ لائبریری علم کے نشر و اشاعت یعنی نالج کریشن میں اپنا حصہ ڈالتی نظر آتی ہے۔ یہاں پر یونیورسٹی کے فاضل اساتذہ کے لیے فیکلٹی ریڈنگ روم بھی موجود ہے، جہاں انٹرنیٹ اور آرام دہ فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں پر گوشہ تصانیف اساتذہ بھی بنایا گیا ہے، جہاں پر تمام اساتذہ کی پبلیکیشنز رکھی جاتی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری پاکستان کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہ لائبریری قدامت اور جدت کا بہت ہی حسین امتزاج ہے کہ قدیم سے قدیم چیزیں مخطوطات کی صورت میں، رسائل کی صورت میں اور جو اورینٹل لٹریچر ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، اور جدید میں ہمارے پاس جتنے بھی آن لائن ریسورسز ہیں HEC کے اور خود ہماری ڈیولپ کی ہوئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، تو ہم دونوں طرح سے یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں۔ شعبہ علوم شرقیہ میں اردو، عربی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانوں میں ریمارکیبل کلیکشن موجود ہے۔ ہر سیکشن میں فریش ارائیولز کا ڈسپلے موجود ہے۔ لائبریری کے کچھ حصوں کو سائلنس زون اور کچھ کو ڈسکشن زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سیکشن میں گائیڈنس کے حوالے سے عملہ کاؤنٹرز پہ موجود ہوتا ہے۔ اسی شعبے میں حکیم الامت علامہ اقبال کے حوالے سے گوشہ اقبال بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں حضرت اقبال کے حوالے سے اردو، عربی، فارسی اور انگلش میں کلیکشن رکھا گیا ہے۔ مخطوطات کے حوالے سے یہ ایک رچ لائبریری ہے، جہاں 22,000 سے زیادہ نادر و نایاب مینوسکرپٹس موجود ہیں، جن کی ڈیجیٹائزیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہاں پر بہت سے نسخے ایسے بھی ہیں جن کی پوری دنیا میں صرف ایک کاپی پائی جاتی ہے۔ یہاں گوشہ قرآن بھی موجود ہے، جس میں قرآن کے تراجم، تفاسیر اور دیگر ماخذات رکھے گئے ہیں۔ اس سیکشن میں اردو، عربی، فارسی کے حوالے سے بہترین حوالہ جاتی کتب بھی موجود ہیں۔ ویسے تو اس سیکشن میں ہر موضوع پر کتب و رسائل موجود ہیں، لیکن بطور خاص اردو، عربی، فارسی اور پنجابی کا بہترین لٹریچر موجود ہے۔ سیکنڈ فلور پر اینٹی پلیجرزم سیکشن اور ڈیجیٹائزیشن یونٹ موجود ہے، جہاں اہم ریسورسز کو ڈیجیٹائز کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس لائبریری کے پاس 38 علم دوز حضرات کے ذاتی کلیکشن بھی موجود ہیں، جن میں نادر و نایاب کتب و رسائل موجود ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر عطا کے ایران شناسی قائم ہے، جس میں پرشین میں کتب اور رسائل و جرائد رکھے گئے ہیں۔ لائبریری میں پنجاب یونیورسٹی کے سٹاف کے بچوں کے لیے لائبریری بھی بنائی گئی ہے۔ لائبریری کے 2 بڑے آڈیٹوریم علم و آگاہی کا مرکز ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے اس قدر سہولیات ہیں کہ یہاں کے طلباء گھروں یا ہاسٹلز کی نسبت گھنٹوں یہاں بیٹھ کر پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لائبریری ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ آج کی لائبریری
अपने रीडर का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वो आगे बढ़कर रीडर तक अप्रोच करती है। हर साल हम जो बेहतरीन 10 हमारे रीडर्स होते हैं उनको बुक लवर अवार्ड देते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बुक क्लब कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों में मुताले का ज़ौक़ पैदा करना है। तो हर महीने बुक क्लब के सेशन होते हैं जिसमें 2 किताबों पर, नई किताबों पर बात की जाती है और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके तरफ मुतवज्जे किया जाता है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेशनल और रिसर्च के जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस, सेमिनार्स और लेक्चर्स अरेंज करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन, फंक्शनल और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरियों में होता है, जो अरसा 140 साल से खामोशी के साथ इल्म अदब और तहकीकी प्रोग्राम को सपोर्ट करने में कोशां है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से रिसर्चर हजरात इल्म के इस चश्मे से फैज़ उठाने के लिए आते हैं। इस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करके लाखों तलबा पूरी दुनिया में मुल्क अज़ीज़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी से भी निकल के जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और आपको पीयू की जामिया मस्जिद दिखाते हैं जो स्टेटसेस में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। तो चलते हैं ज़रा मस्जिद और आपको मस्जिद का नज़ारा भी करवाता हूँ। तो लाइब्रेरी से जो है मैं अब निकल आया हूँ और अब मैंने घर जाना है। तकरीबन 6:45 हो रहे हैं। 7:15 मेरी वर्चुअल क्लास होती है, तो फिर आपसे अब घर जाके मुलाकात करते हैं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखो, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखो, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दूरे बेबहा देखो, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दूरे बेबहा देखो। मेरे घर आते ये भी तशरीफ़ ले आती है फ़ौरन साथ ही। हाँ जी, किधर किधर अंदर जाना है? मेरे हाथ में सर दूध सोडा भी है और ये आजकल ज़ख्मी हुई भी है थोड़ी सी। चल रहे हैं? अच्छा चलते हैं। ओके जी, तो मैं घर वापस आ गया हुआ हूँ और मेरी 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन मीटिंग होती है, वर्चुअल क्लास होती है और घर आने में टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में मैं बम ख़रीदने लग गया था। डॉक्टर अफान कैसर साहब फरमाते हैं कि वो 400 कैलोरी का एक बम है, तो मैं समोसे ख़रीद रहा था, तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और मेरी क्लास है तो 7:15 से लेकर तकरीबन 9:45 बजे तक मेरी क्लास रहती है। तो वो चूँकि इसी मोबाइल में मैंने लेनी है तो वो तो शूट नहीं हो पाएगा साथ साथ। और वो किस चीज़ की क्लास होती है ये एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट समझ लें आप इसको, क्योंकि ये भी मैंने छुपा के रखा हुआ है ताकि शरीकों को पता ना लगे और ये भी राज में है। तो इंशाल्लाह ताला जब कभी उसमें सक्सेस होगा तो फिर ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। ओके तो जी, क्लास मेरी ओवर हो गई थी और उसके बाद मैं सो गया था क्योंकि मैं पिछली रात का सोया नहीं हुआ था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वजह से। तो अभी रात के जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और
اس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آیا ہوا ہوں، تو ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا تو جی ویڈیو شوٹ ہوگی ہوئی ہے اور اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور سوشل میڈیا ایپس اور دوسری ایپس صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہی، تو ابھی جس ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور جس ٹاپک پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ کافی سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ جس میسیج کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے وہ کنوے ہو جائے۔ اور آج کا ولاگ بنانے کا پرپس یہ تھا کہ میرے جو دوست ہیں، جو میرے کولیگز ہیں، ان کو بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے، بڑا تجسس ہوتا ہے کہ یار تم اتنی چیزوں میں ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں اپنی، تو تم کس طرح سے چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہو اور کس طرح ٹائم نکالتے ہو چیزوں کا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ولاگ میں نے بنایا تھا آج کا اپنا، تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنی روٹین کو، اور پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ولاگ کے اندر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔